جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو کالج کے حوالے سے اگر بات کی جائے دیکھا جائے تو اس ادارے کو ایک خاص مقام اور اولویت حاصل ہے، اور وہ یوں کہ ایک ایسا ادارہ جس نے اپنا آغاز ایک یتیم خانے سے شروع کیا اور ایک ایسے تعلیمی ایک ایسے ادارے سے کہ جس نے یتیم بچوں کی کفالت کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور پھر یہ ادارہ بتدریج ترقی کرتے ہوئے آج اس مقام تک پہنچا ہے کہ یہ لوگوں کی علمی پیاس کو بجھا رہا ہے اور یہ پورا کر رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہے تعلیم اور تعلیمی ادارے کی اہمیت سماج اور معاشرے میں کیا ہوتی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی دو رائے ہو سکتی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ صادق عباس گریجویٹ کالج جو اس وقت یہاں ہمارے احمد پور شرقیہ میں کام کر رہا ہے، اگر ہم اس کی تعلیمی اہمیت اور اس کی افادیت کے حوالے سے بات کریں تو آپ یقین کریں، میں یہ بجا طور پر کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ہمارے اس ضلع بہاولپور میں جتنے بھی اہم اور بڑے تعلیمی ادارے ہیں جو کہ اپنی سطح پر کام کر رہے ہیں، ان میں یہ بجا طور پر ایک بڑا ادارہ کہلائے جانے کا حقدار ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر ہم اس کی ایک تعلیمی روایت کا جائزہ لیں کہ یہاں جتنے بڑے نامور لوگ رہے اور اپنی سروسز دیتے رہے اور خدمت کرتے رہے اور اپنے علم کو پھیلاتے رہے، اگر ہم ان ناموں کا جائزہ لیں تو پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہاں بڑے بڑے قابل لوگ، عالم فاضل لوگ اس ادارے سے منسلک رہے اور جو ہے وہ تعلیم دیتے رہے۔ ان میں سے کچھ کا نام لیں۔ اگر آپ اس کا آغاز ہی میں دلشاد کلانچوی اس ادارے اس وسیب کا ایک بہت بڑا نام بے ہے شک کہ جس نے جو ہے وہ آغاز میں یہاں، چونکہ جب یہ کالج کی بنیاد رکھی گئی تھی اور وہ پہلے پرنسپل تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بڑے نام آئے، اور میرے سامنے جو ہے وہ جی ایم شاد صاحب ہیں اور عبد المالک جامی صاحب ہیں، اور پھر اس کے بعد عبد الرحمن صاحب ہیں اور برکت علی سہروردی صاحب ہیں، ابراہیم فاروقی صاحب ہیں، نذیر بھٹی صاحب ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑے نام ہیں کہ جنہوں نے اس ادارے میں بطور پرنسپل بھی کام کیا اور بطور استاد بھی اپنی سروسز جو ہے نا وہ فراہم کرتے رہے۔ اچھا خالد صاحب، کوئی طالب علموں کے نام یاد ہے جنہوں نے بڑے عہدے پر پہنچے ہوں جو، اور ایسے آپ کی محنتوں کو جنہوں نے بالکل رنگ لگا دیا ہو اللہ کی رحمت سے؟ اس حوالے سے آپ کو ایک اہم اور بڑی خوبصورت بات بتاتا چلوں کہ ہم نے اس کالج کا جو میگزین ہے، کیونکہ میں اس کالج کے میگزین کا چیف ایڈیٹر بھی ہوں، ماشاءاللہ، تو یہ 2017 میں جو ہمارا کالج میگزین نکلا تھا، ہم نے اس میں نا ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ اس ادارے سے منسلک ایسے طالب علم جو اس ادارے میں پڑھتے رہے اور بعد میں وہ کسی بڑے عہدے میں تک پہنچے اور وہ کسی اعلیٰ اور بڑے عہدے پہ رہ کے کام کر رہے ہیں، تو ہم ان کا جو ہے نا ایک جو ہے نا فوٹو البم جو ہے وہ اس میں شائع کریں۔ تو اس سلسلے کی ہم نے ایک پہلی قسط شائع کی تھی، ہم نے 50 ایسے طالب علموں کی فوٹوز بھی ہم نے اس میں لگائیں اور ان کا تعارف بھی لگایا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں آپ کو دکھا دوں گا۔ ان میں جو ہے نا آپ کو بتاتا ہوں کہ کئی جج، کئی ڈاکٹرز جو ہے وہ ہے، مجھے نام تو خیر تفصیل میں اتنا یاد نہیں ہے، تو بہرحال تو اس میں بڑے بڑے جو آج وہ بہت اچھا، پچھلے دنوں بھی ایک لاہور کے میرا خیال ہے سیکٹری صاحب ہیں، اس کی ہم نے تصویر بھی لگائی اور وہ ہمارے کالج سے منسلک رہے۔ بہرحال یہ سلسلہ آگے اس کی دوسری قسط بھی آئے گی، ہم ایسے لوگوں کی تلاش میں ہیں جو اس ادارے میں رہیں۔ ماشاءاللہ آپ بھی اس ادارے میں پڑھتے رہے اور یہ بھی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، تو بہرحال تو وہ ایک سلسلہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس کی کاپی بھی فراہم کر لوں گا کہ آپ ان لوگوں کو دیکھ بھی لیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ گورنمنٹ صادق عباس پوسٹ گریجویٹ کالج کے پرنسپل صاحب کا یہ دفتر ہے، تو اندر داخل ہوتے ہی سیدھے ہاتھ پر آپ کو یہاں پر بریگیڈیئر محمد عباس خان عباسی صاحب جو اعزازی نواب تھے، کیونکہ ان کے دور میں ریاست کا قانونی حق ختم ہو گیا تھا اور وہ پاکستان میں ضم ہو گئی تھی،
تو یہی بریگیڈیئر محمد عباس عباسی صاحب ہیں جنہوں نے یہ کالج تعمیر کروایا. اور یہ نواب سر صادق محمد خان صاحب پنجم عباسی کی تصویر ہے. یہ وہی نواب ہیں جن کو ریاست کے لوگ پیار سے دولہا سئی کہا کرتے تھے، اور حقیقی معنوں میں اس ریاست میں انقلاب لانے والے ہر شعبے میں یہی نواب تھے. اگرچہ ریاست میں فلاحی اور ترقی کرنے کے عوامل رکھنے والے اداروں کی بنیاد نواب صبح صادق جو خواجہ غلام فرید صاحب کے مرید تھے ان کے دور سے شروع ہوئی تھی. نواب بہاول عباسی صاحب جو جوانی ہی میں جن کو مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ زہر دے دیا گیا تھا، ان کے دور میں بھی بہاولپور شہر کی بنیاد رکھی گئی، بہاول اور وکٹوریا اسپتال کی بنیاد رکھی گئی اور لاتعداد ادارے شروع کیے گئے. لیکن جو عروج ملا اس ریاست میں وہ نواب سر صادق محمد خان پنجم عباسی کے دور میں. یہ پرنسپل صاحبان ہیں اس ادارے کے. تو میں چاہوں گا کہ وہ قابل احترام ہستیاں ہیں جن کا نام آج بھی اللہ پاک کی رحمت سے روشن ہے اور لوگ ان کو اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں. یہ سب سے پہلی تصویر جی این شاہ صاحب کی ہے. اس کے ساتھ پروفیسر دلشاد کلانچوی صاحب بہت نامور شخصیت ہیں ہمارے وسیب کی. پھر یہ تیسرے نمبر پر پروفیسر عبدالمالک جامی صاحب ہمارے علاقے کی بہت بڑی علمی ادبی شخصیت ہیں. یہ پروفیسر عبدالکریم خان صاحب جو ہمارے دور میں پرنسپل ہوا کرتے تھے 78 کی میں بات آپ کو کر رہا ہوں. پھر یہ قاضی عبدالرحمن صاحب، عبدالحق سیمی صاحب، برکت علی سور وردی صاحب، اور یہ جناح کیپ پہنے ہوئے نذیر احمد بھٹی صاحب ہیں. ان کے ساتھ عبدالمجید بھٹی صاحب ہیں. اور اس کے بعد یہ پھر ہمارے شہر کی ایک بہت بڑے شخصیت اور علمی ادبی گھرانے سے تعلق ہے ان کا، جناب محمد ابراہیم فاروقی صاحب ہیں. اور درمیان میں سفید داڑھی والے اور سفید ہی جنہوں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے اینک والے جناب محمود خان خاکوانی صاحب ہیں. پھر اکبر شیخ صاحب ہیں، غلام اکبر شیخ صاحب. یہ وہ لوگ ہیں جو اس ادارے کے، اس نامور ادارے کے پرنسپل رہے اور اس ادارے کی شہرت میں اور اس کی کامیابی میں نمایاں کردار ان لوگوں نے ادا کیا. یہ ان لوگوں کی مدت ملازمت کا بورڈ ہے. جی ایم شاہ صاحب سے لے کر جی ایم شاہ صاحب یہاں آئے 1967 میں، اور پھر اس کے بعد یہ لمبی لائن ہے. اور اب جناب ڈاکٹر سیف اللہ جامی صاحب اس ادارے کے سربراہ ہیں، اور اس ادارے میں اب ریکارڈ طالب علموں کی تعداد تعلیم حاصل کر رہی ہے. تو احسان احمد سحر صاحب کے بھائی ہیں. یہ ہمارے ڈویژن کی بہت بڑی اخباری صنعت سے منسلک شخصیت احسان احمد سحر صاحب کے بھائی ہیں. شہزاد صاحب بہت بڑے شاعر ہیں، دانشور ہیں، اسی تعلیمی ادارے میں پڑھاتے ہیں. تو کچھ باتیں ان سے بھی ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ ہو جائے. اور دیکھیں یہ اس ادارے کا اعزاز ہے کہ اس میں انتہائی محنتی، قابل اور کردار کے حوالے سے بھی انتہائی پیارے لوگ تعلیم دے رہے ہیں اپنے وسیب کے بچوں کو. تو شہزاد صاحب کچھ فرمائیں جو آپ چاہیں. میں اسی ادارے سے فارغ التحصیل ہوں اور میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ میں یہاں پڑھا بھی رہا ہوں 2005 سے. مختلف علوم میں پرنسپل صاحب یہاں مجھ سے مختلف سبجیکٹس پڑھواتے ہیں. جس کا استاد نہیں ہوتا عام طور پر وہ کلاس بھی مجھے دی جاتی ہے. واہ بھائی واہ. اچھا، یعنی مخصوص کسی سبجیکٹ کے نہیں بلکہ مخصوص سبجیکٹ تو ہے. اچھا، اس کے علاوہ اگر کوئی شارٹ کمنگ ہے کسی سبجیکٹ کا کوئی ٹیچر نہیں ہے زبردست کلاس بھی دی جاتی ہے. واہ بھائی واہ. یہ تو آپ نے ہمارے دور کی یاد تازہ کر دی. ہمارے دور میں ٹیچر ہر مضمون پڑھا لیا کرتے تھے. اب تو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا جن کو دوسرے مضمون کا پتہ ہی نہیں ہوتا. کمال ہے. اچھا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے شہزاد صاحب. ہاں جی، وہ اللہ کرے. شہزاد صاحب بہت بڑے شاعر بھی ہیں. پروفیسر خالد نذیر صاحب بھی بہت بڑی علمی ادبی شخصیت ہیں.
تو اب میں چاہوں گا کہ اس ادارے کے سربراہ جناب ڈاکٹر سیف اللہ جامی صاحب سے کچھ باتیں کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جامی صاحب ادارے کے کوئی مسائل سب تو پہلے تو خود مسائل سوچا جو منت کروں حکمرانہ دی. اچھا وہ بھی میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے. خان صاحب یہ جو کالج ہے نا, تھوڑی سی بریف میں اس کی ہسٹری آپ کو بتا دوں کہ یہ اس سے پہلے ہمارے ملک کا ہے فوجی کینٹ ہے, یہاں پہ کینٹ ایریا ہے. تو یہ فوجی تام گاہ میں یہ اس کی کلاسز کا سٹارٹ کیا گیا 1967 سے پہلے. پھر 1 ستمبر 1967 میں سر صادق محمد خان خامس ٹرسٹ کے تحت اس کو ٹیک اوور کیا گیا, اور یہ پہلے دارالعلومان تھا, یہ کالج جو ہے یتیم خانہ تھا. تو اس میں پھر اس کو 1 ستمبر 1967 میں شفٹ کیا گیا. پھر یہ چلتا رہا اسی طرح. 1972 میں پھر اس کو محکمہ اوقاف نے اپنے تحویل میں لے لیا. پھر اس کے کچھ عرصہ بعد آپ پتہ ہے کہ بھی ایک پالیسی تھی بھٹو دور میں, نیشنلائزیشن تھی, تو یہ صوبائی حکومت کے ہینڈ اوور کر دیا گیا تھا. تو یہ مختصر سی تعریف ہے. اس کے بعد پھر 1911 میں, بلکہ غالباً 1911 میں یہ یہاں پوسٹ گریجویٹ کلاسز کا بھی آغاز ہوا. 2011 ہاں جی 1967 سے یہ انٹر تھا. پھر 78 میں اس وقت یہ بھی ساتھ بتا دوں کہ یہ بھی میرے لیے اعزاز ہے کہ یہاں پہ میرے والد صاحب بھی پرنسپل رہے ہیں, جہاں جس سیٹ پہ میں موجود ہوں. اس وقت میرے والد صاحب یہاں عبد المالک جامی یہ پرنسپل تھے 1978 میں. تو یہ ڈگری کا اس کو درجہ ملا تھا. پھر یہ 1911 میں پھر یہ پوسٹ گریجویٹ 2011 میں یہاں پہ پوسٹ گریجویٹ کلاسز کا بھی آغاز ہوا, MSc کیمسٹری اور MA انگلش میں. تو یہ ایک مطلب یہ ہے کہ اس طرح B.Ed کلاسز بھی. یہ جو کالج ہے شروع میں مطلب یہ یتیم خانہ تھا. اس کی جو پھر بعد میں اس کی ایکسٹینشن بھی ہوئی اس میں. تو ایکسٹینشن اس میں اس طرح ہے کہ کچھ علاقہ یہ مبارک میاں باسی صاحب نے ڈونیٹ کیا, کچھ یوں سمجھ لیں آدھا ڈونیٹ کیا, آدھے پھر ہم شہریوں سے مل کے کالج انتظامیہ نے اس کو ان کو پیسے ادا کیے. تو یہ ایک نیا بلاک آپ نے دیکھا ہوگا بنا ہوا ہے, مبارک میاں عباسی ان کے نام سے یہ بنا ہوا ہے. تو کالج میں یہ سمجھیں کہ جب سے یہاں ہاسٹل بھی ہمارے پاس ہے. یہ ہاسٹل یہ بھی ایک تاریخی چیز ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ بنوایا تھا. یہ 1973 میں یہ سٹارٹ ہوا بننے میں, اور پھر 1975 میں یہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد پھر پرسان ہے, اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہمارے سر دست جو مسائل ہیں وہ ایک تو ہاسٹل کی رینوویشن ہے, بہت خستہ ہے. اس کے مطلب یہ ہے کہ بھی اور 4 دیواری ہے, اندر اس کی روڈز ہیں, اور سب سے بڑھ کے جو ہے وہ یہ ہے کہ 1988 میں جو سینکشن پوسٹ تھیں اس کالج میں وہ 47 تھی, جب تعداد تقریباً 500 کے قریب تھی. آج 2000 ہے, 2020-21 ہے, اور تعداد ہماری ریکارڈ ہے 2000 سے اوپر ہے تقریباً. لیکن پھر بھی سیٹیں وہی ہیں, لیکن اس میں سے بھی ہمارے پاس 22 کا سٹاف ہے, یعنی آدھے سے زیادہ سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں. تو تعلیمی لحاظ سے بھی اب یہ دیکھیں کہ میتھمیٹکس سبجیکٹ ہے, کتنا بڑا سبجیکٹ ہے, اس کا کوئی ٹیچر نہیں ہے, کمپیوٹر کا کوئی ٹیچر نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا علاقہ ہے, ظاہر ہے بچے دور دراز سے یہاں آتے ہیں, بنیادی سہولیات کا ہونا ضروری ہے. ساتھ میں مطلب یہ ہے کہ انفراسٹرکچر پہ بھی اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ انفراسٹرکچر پہ بھی توجہ دی جائے, اور ساتھ ہمیں جو ویکینسی پوزیشن ہیں, ہماری جو سٹاف ہے, اس کی کمی کو بھی پورا کیا جائے. یہ ابھی آپ نے اس کالج کے مسائل کو سنا. شاید کچھ لوگ میری ان باتوں سے ناراض بھی ہوتے ہوں گے جب میں کہتا ہوں کہ ہمارے وسیب کے ساتھ وانچ ڈھڑپ اور بدماشی کی جا رہی ہے. تو آپ تصور کریں کہ 2500 بچوں کے لیے جو سینکشن پوسٹس ہیں وہ 47 ہیں, اور موقع پر 22 ہیں. اب اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ وانچ کہہ لیں, ڈھڑپ کہہ لیں, حکمرانوں کی بدماشی کہہ لیں, یا ہمارے ساتھ تعصب کہہ لیں, جو بھی کہیں سب لفظ جچیں گے. تو ہمارے بچوں کے لیے بھی خدا را حکومت وقت سے بااختیار لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے بھی وہی سہولیات مہیا کی جائیں جو اس ملک کے بڑے شہروں میں بسنے والے بچوں کو دی جا رہی ہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے.